بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب کو روشن کرنے کے لیے ظاہر ہے عقل جو ہے، خداوند متعال نے عقل کو 70-75 لشکر دیے ہیں۔ حدیث عقل و جہل جو ہے اس میں اللہ نے عقل کو لشکر کیا ہے؟ شجاعت، صبر، استقامت، ایمان، یہ سب عقل کے لشکر ہیں۔ اور عقل ان لشکروں کے ساتھ کیوں اللہ نے عقل کو اتنی بڑی چیز دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو بھی عقل کو دیا، عقل نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور عقل جو ہے وہ انسان کو آگے کی طرف بڑھاتی ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، عقل صرف ادراکات رکھتی ہے، درک کرتی ہے، دیکھتی نہیں ہے۔ دیکھتا قلب ہے انسان کا، لیکن اب اس قلب کو روشن کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے۔ پہلی چیز علم ہے، فہم ہے۔ وہ معاشرہ جو کتاب دوست نہ ہو، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اور بہت جلدی ایسے معاشرے پر جھولا کا طبقہ حاکم ہو جاتا ہے۔ یعنی کون؟ یعنی جاہل لوگ حاکم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ علم دوست نہیں ہے۔ معاشرہ علم کیسے آئے گا؟ علم تبھی آئے گا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ ہمارا مطالعہ کتنا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیں، میں جو بھی آپ سے بیان کرتا ہوں تو تھوڑی دیر ہے، 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خود رشد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں مطالعے کے اصول قائم کرنے پڑیں گے۔ اور خاص طور پہ جوان ہیں آپ، میں نے کل آپ کو بتایا کہ ہماری زندگی میں ایک جو چیز ہے وہ فرصت ہے، اپرچونٹی ہے۔ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے۔ پہلے آپ جائیں کسی اور ملک میں، ویسٹ میں جائیں، تو لوگ اپنی ٹریولنگ میں بک رکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں۔ ٹرین میں ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ میں اٹھے، کتاب پڑھی، 2 صفحے پڑھے، واپس بک مارک لگایا، گاڑی میں ڈالا، اتر گئے۔ خوب یہ ہیبٹ اب تو وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا آج تک؟ دین کے معاملے میں ہماری کتنی کتابیں؟ لوگ مولانا سوال پوچھتے ہیں، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا حق بنتا ہے، مولانا صاحب یہ بتا دیں، یہ بتا دیں۔ یہ جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس پوچھنے سے پہلے آپ نے کتنا سرچ کیا؟ ابھی تو آپ کے سامنے احکام sistani.org، khamenei.org، leader.org، اسلام، کتنی ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر سب کوشچن آنسر ہیں، لیکن ہم سرچ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب آپ ہی بتائیں گے بھائی، اچھا بھائی ابھی ہم بتائیں گے۔ دوسری بات سب سے امپورٹنٹ احکام کے علاوہ عقیدہ ہے، دین، توحید ہے۔ توحید پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی؟ نبوت پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ امامت پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہم کربلا پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی؟ کربلا پر ہم نے خود کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ عزیزان محترم، پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ظہور کی طرف حرکت کر رہا ہے؟ کیسے کرے گا؟ آپ اپنے سبجیکٹ کی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے، ہوم ورک کیا۔ ہمارا تو ملک وہ ہے جہاں اسکول مہنگے سے مہنگا بھی ہو، پھر بھی ٹیوشن پڑھنی ہے۔ ہمیں تو بھائی مہنگے اسکولوں میں کیوں کرا رہے ہو؟ پھر ٹیوشن تو پڑھے گا بچہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تعلیمی نظام میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اسکول پڑھا ہی نہیں رہا، اس کو ٹیوشن پڑھتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو ٹیوشن پڑھے گا۔ ٹیوشن کا کاروبار اچھا ہے ہمارے، میں ہی نہیں کہتا کہ آپ لوگ ٹیوشن جو پڑھاتے ہیں نہ پڑھائیں بھائی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اصل کانسیپٹ نہیں ہے ٹیوشن کا۔ کیوں؟ وہ اسکول کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے ہیلپ چاہیے، کبھی کسی سے لے لی، اور لیکن جو ہم پڑھایا جا رہا ہے، کیا یہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس پر بھی محنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، وہ جو ایک حکومت بننی ہے نا، وہ مدینہ فاضلہ ہے۔ وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے۔ وہ جو آئی ٹی کے لوگ بیٹھے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ فائر وال بنائی کیوں جاتی ہیں؟
ساری چیزیں کیوں بنائی جاتی ہیں کہ کوئی بگز نہ آئے, کوئی اٹیک نہ کرے. بینکنگ سسٹم جتنا بھی آن لائن ہوتا ہے سب اسٹرانگ فائر وال پہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی گھس کر ڈیٹا انکرپٹ نہ کر لے, ڈیٹا چوری نہ کر لے. وہ آپ بھی اینٹی وائرس ڈالتے ہو کہ کوئی مال ویئر نہ آ جائے, اسپائی ویئر نہ آ جائے, اندر نہ گھس جائے, موبائل کو خراب نہ کر لے. خوب کیوں ہے یہ سب؟ وہ جو شہر ہوگا نا وہ بہت فائر وال پروف ہے. وہ فائر وال پروف اس میں نہیں ہے کہ کوئی اس میں گھس نہ پائے, جس میں بھی نقص ہوگا وہ اس شہر میں جا ہی نہیں پائے گا. اور یہ نقص یہاں ہے, یہاں. جس میں کینہ ہوگا وہ امام کی حکومت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جس میں بغض ہوگا, جس میں منافقت ہوگی نہیں جا پائے گا. جس میں جہالت ہوگی نہیں جا پائے گا. جو اپنی طرف متوجہ نہیں اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہوگا وہ نہیں جا پائے گا. آپ دیکھیں اب یہ علماء کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں. واقعہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان خوب پہچانا جاتا ہے. خاص طور پہ جوانوں کے لیے کتاب جو ہے وہ چند کتابیں جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے تو بہت ضروری ہیں پڑھنا, لیکن عام جوانوں کے لیے بھی ہے کہ بہرحال انسان, کیونکہ جب تک آپ کا انٹرنل سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہوگا آپ ایکسٹرنل کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنلی کمزور تھے, ابن زیاد نے تلواروں کو سونوں سے خرید لیا. انٹرنلی مضبوط ہوتے تو کھڑے رہتے, کٹ جاتے, مر جاتے, امام کے لیے کھڑے رہتے. ملا مہدی ناراکی, ملا احمد ناراکی کے جو والد ہیں, ان کی کتاب جامع السعادات, وہ کتاب معراج السعادہ اردو کے اندر بھی ہے. معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے, اخلاقیات سے بھری کتاب ہے. اس کو پڑھیں, پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ کو, ویب سائٹس پہ پڑھی ہوئی, فری میں, پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا. وہ جو ان کے والد نے کتاب لکھی تھی, یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے, جامع السعادہ. وہ کتاب عربی میں لکھی گئی. عربی میں لکھی گئی. جب یہ نجف کے حوزے میں گئے تو لوگوں نے بہت سراہا کہ بھئی ماشاءاللہ کیا کتاب لکھی. بڑے بڑے علماء ملنے آئے کہ بھئی آپ نے کتنی زبردست کتاب لکھی. اگر کوئی نہیں آیا تو ایک شخص نہیں آیا. کون؟ کہ جو بہت بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا, اور وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ امام نے سینے سے لگا کر مسجد کوفہ میں علم کو ٹرانسفر کیا ہے. وہ ایسی شخصیت تھی. بریکٹ میں ایک زمانے میں انہوں نے درس دینا چھوڑ دیا. بڑے بڑے لوگوں نے مراجع کیا کہ بھئی آپ نے درس دینا چھوڑ دیا. کہا ہم نہیں. کہا وجہ تو بتائیں. کہا میں رات کو غریبوں کی مدد کرتا ہوں, رات کو کوفہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں, لیکن میں نے رات کو کسی طالب علم کو نہیں دیکھا جو رات کو اٹھ کے مناجات کرتا ہو. میں ان طالب علموں کو نہیں پڑھاؤں گا جو رات کو اٹھ کے خدا سے مناجات نہیں کر رہے. جب یہ طالب علموں کو پتہ چلا تو کہتے سب نے گریہ کیا, استغفار کیا, اور راتوں کو اٹھ کے تضرع شروع کر دیا. تب انہوں نے دوبارہ تدریس شروع کی. یہ ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ملا مہدی ناراکی نے کہ میں خود جا. لوگوں نے بولا بھائی آپ نہیں جائیں. لوگ کہا نہیں وہ سید ہے, میں جا. گئے, درس دے رہے تھے, بیٹھے, درس ختم ہوا, وہ اٹھ کے چلے گئے, یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے, انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے, وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کہا نہیں میں پھر جاؤں. گئے, درس ختم, یہ بھی اٹھ گئے, وہ بھی اٹھ گئے, کوئی بات ہی نہیں. یہ چلے گئے سامرا, کربلا, کاظمین, واپس نجف آئے. واپس جانے لگے تو کہا میں پھر چلتا ہوں. وہ لوگوں نے بولا کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ, کتنا اپنے نفس کو شکستہ کریں گے. کہا کوئی مسئلہ. جیسے ہی یہ نکلے اور سید کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں, سید بغیر جوتوں کے دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کر آئے, بٹھایا, بات کی.
کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے 2-3 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی یا میں آپ کے پاس نہیں آیا؟ کہا نہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟